الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے ہم ایک نئی سیریز کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے عشرہ ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، اس کے فضائل، احکام اور مسائل۔ یہ سلسلے کا ابتدائی اور تعارفی درس ہے۔ اس کا میں نے عنوان رکھا ہے نسائم الرحمہ۔ نسائم الرحمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جھونکے۔ نسائم یہ جمع ہے، جمع کا لفظ ہے، یہ نسیم کی جمع ہے۔ نسیم کہتے ہیں ان خوشگوار ہواؤں کو جو معطر ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوتی ہیں، ٹھنڈک لاتی ہیں اور انسان کی خوشی کا باعث بنتی ہیں، یعنی خوشگوار ہوائیں۔ تو نسائم الرحمہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والی وہ خوشگوار ہوائیں جو انسان کے لیے خوشی اور فرحت کا باعث ہوں۔ اہل علم نے نسائم الرحمہ یہ اصطلاح استعمال کی ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کچھ پہلو سامنے ہوں تو ان کو بیان کرنے کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے نسائم الرحمہ۔ تو اسی مناسبت سے میں نے اس کا نام نسائم الرحمہ رکھا ہے کہ ہمارے سامنے بھی ایک عظیم مہینہ ذی الحج کا مہینہ اور افضل ایام ہمارے سامنے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس کا نام میں نے نسائم الرحمہ رکھا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا فرماتا ہے، اسی طرح بعض مقامات، بعض جگہوں کو بعض کے اوپر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، تو بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو، بعض اوقات کو بعض کے اوپر ایک درجہ، ایک مقام، ایک فضیلت، ایک فوقیت حاصل ہے۔ جیسے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اسی طرح ان 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ، اس کا ایک خاص مقام اور فضیلت ہے، اور ذی الحج کا مہینہ یہ بھی اپنی جگہ ایک بلند مقام رکھتا ہے، افضل مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے بڑے فضیلت والے رکھے ہیں، جیسے تہجد کا وقت ہے، اس کی ایک خاص فضیلت ہے۔ نمازوں میں فجر اور عصر کی نماز کی ایک خاص فضیلت ہے۔ صبح کے وقت کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لی فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا بورکت لی امتی فی بکورہا، کہ میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض چیزوں کو بعض کے اوپر ایک فضیلت، ایک فوقیت، ایک مقام، ایک درجہ حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ تو جو ذی الحج کا مہینہ ہے یہ بھی خاص مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، اور اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اور اس کے بعد ایام تشریق بھی، ان کی خاص فضیلت ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے اس کا نام رکھا ہے نسائم الرحمہ، اللہ کی رحمتوں کے جھونکے۔ تو اس سیریز کے اندر ہم عشرہ ذی الحج کے فضائل اور اس کے بعض احکام و مسائل کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، جانیں گے، اور ان دنوں کے اندر ہم نے کون کون سی نیکیاں کرنی ہیں، کون سے افضل اعمال ہیں، ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی مغفرت کو، اللہ تعالیٰ کی برکتوں ثمرات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارا موضوع ہوگا اس سیریز کے اندر کہ ہمیں ان کی فضیلت اور احکام و مسائل پتہ چلے۔ جب فضیلت پتہ چلے گی تو ہمیں عمل کرنے کا، ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے احکام و مسائل پتہ ہوں گے، ہمیں کیا اعمال کرنے ہیں، تو ہم انشاءاللہ سنت کے مطابق اعمال کر سکیں گے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو یہ عام رحمتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں ان دنوں کے اندر، جسے نسائم الرحمہ میں نے کہا کہ رحمتوں کے جھونکے، تو ان رحمتوں کو ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکتے ہیں، یہ ہمارا اصل موضوع ہے، یہ ہمارا ہدف ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمتوں کے لیے جس کو چاہے، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کا فضل ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے لیے مخصوص کر دیتا ہے یہ رحمتیں اور یہ فضل، یہ انعام و اکرام، یہ اجر و ثواب۔ تو یہ کس کو حاصل ہوتے ہیں؟ جو اس کے لیے دل کے اندر ایک طرف رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں چلتا ہے اور عبادتیں کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو جو ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ خاص جو ہے فضل سے اس کو نواز دیتے ہیں اور اپنی رحمتوں کو اس کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ جو علم حاصل کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل کا مالک ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 23، فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور شکور، کہ جو نیکی کرے گا، نیک عمل کرے گا، نیکی کمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھلائی کے اندر، اس کے اجر و ثواب میں، اس کی خیر کے اندر اسے اضافہ کرے گا۔ یعنی جو انسان بھی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کی بھلائی میں، اس کی خیر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے اور شکور ہے۔ شکور کہتے ہیں قدر کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم ترین صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی قدر فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کی قدر فرمائے گا، تم نیکیاں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید جو ہے وہ خیر اور بلائی اور نیکیاں کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اسے قبول بھی فرمائے گا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا اچھے طریقے سے عمدہ بدلہ عطا فرمائے، اور وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے مزید اضافہ فرماتا ہے اپنے فضل کے اندر۔ جو تم نیک اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا اچھے طریقے سے عمدہ بہترین اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، مکمل بدلہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور مزید اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ تم نیک اعمال کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا بدلہ بھی دیتا جائے گا انشاءاللہ، اور تمہیں مزید اپنے فضل سے نوازتا رہے گا کہ بے شک وہ بہت زیادہ غفور ہے، مغفرت والا ہے اور شکور ہے، نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ اس مفہوم کی بہت ساری آیتیں ہیں جو ہمیں ترغیب دیتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ان نعمتیں ہیں، ان کو سمیٹیں اور خوب کثرت سے نیک اعمال کریں۔ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 56 میں، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ پکارو اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، عبادت کرو، اپنے رب کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اس سے ڈرتے ہوئے یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے، اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، ترغیب و ترہیب کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اسے پکارتے رہو، دعائیں کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور جان لو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت تو احسان کرنے والے جو ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، نیکیاں کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، ہر نیکی احسن درجے کی جو کرتے ہیں، اس طرح نیکی کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ خالص ہو کر اپنے دین کو، اپنے اعمال کو اپنے رب کے لیے خالص کرتے ہوئے، رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سنت کے مطابق جو نیک اعمال کرتے ہیں، یہ محسنین ہیں، احسان کرنے والے۔ یہ رب کی عبادت ایسے کرتے ہیں گویا اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ رب انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے قریب ہے جو احسان کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں۔ سورہ مزمل کے اندر آخری آیت ہے، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20، اس کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا،
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ تم جو بھی اپنے نفس کے لیے اعمال کو آگے بھیجو گے، تم جو بھی نیکیاں اپنے آپ کے لیے اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو گے، اپنے رب کے پاس اسے موجود پاؤ گے۔ اور وہ کس طرح موجود پاؤ گے؟ تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، اس کو اپنے رب کے پاس بہت اچھی عمدہ حالت میں، خیر کے ساتھ، بلائی کے ساتھ، یعنی اضافے اور کثرت کے ساتھ موجود پاؤ گے۔ واعظم اجرا، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اعظم دیا جائے گا، یعنی عظیم اجر و ثواب، کثیر اجر و ثواب۔ تو تم جو بھی نیک اعمال اپنے رب کے لیے آگے بھیجو گے وہ ضائع نہیں جائیں گے تمہارے نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ تو شکور ہے، تمہاری نیکیوں کی قدر کرنے والا، تو تمہارے نیک اعمال اس کی قدر ہوگی اور تم اپنے نیک اعمال کو موجود پاؤ گے، ان کی حفاظت ہوگی، وہ ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رب رحمان ارحم الراحمین ان کا بڑھا چڑھا کے تمہیں بہت زیادہ کثرت سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کئی گنا اس میں اضافہ کر کے وہ مزید اپنے فضل سے نوازتا رہے گا، اپنی رحمتیں تمہارے لیے خاص کرتا رہے گا، اپنا عفو و درگزر، اپنی رحمتیں، برکتیں تمہیں دیتا جائے گا۔ تم نیک اعمال کرتے جاؤ، نیکیاں سمیٹتے جاؤ، اپنے رب کی رحمتوں کو، مغفرت کو حاصل کرتے جاؤ۔ یہ قرآن پاک سے کچھ مقام تھے جو ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ ہم خوب کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اس کے بعد دو احادیث پڑھ کے انشاءاللہ میں اپنے موضوع کو سمیٹ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فهو مکتوب عنده فوق العرش وفی روایت اخری ان رحمتی غلبت غضبی، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی مخلوق کو پیدا کرنے سے بھی پہلے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، اس کائنات کو بھی بنانے سے 50,000 سال پہلے، جو ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر لکھ دی تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اسے کہا لکھ، تو قلم نے اللہ کے حکم سے سب کی تقدیر لکھ دی، اور یہ لکھی ہوئی کتاب اللہ کے پاس موجود ہے، محفوظ ہے، کہاں پر؟ اللہ کے عرش میں، اللہ کے پاس ہے۔ فہو مکتوب عندہ فوق العرش، کہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، کہاں ہے؟ عرش کے اوپر، اللہ کے پاس، جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ تو اس لوح محفوظ کے اندر، جس کے اندر تمام مخلوقات کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اس بات کو لکھ دیا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک یقیناً میری رحمت میرے غصے کے اوپر سبقت کر چکی ہے، میری رحمت جو ہے میرے غصے سے آگے نکل چکی ہے، سبقت کر چکی ہے، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب میرے غصے سے زیادہ ہے، میں بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہوں۔ وفی روایت ان رحمتی غلبت غضبی، کہ یقیناً بے شک میری جو رحمت ہے میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ تو بہت عظیم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ آخری حدیث صحیح مسلم کی ہے، رواہ مسلم ان ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها وازید۔ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان نیکی کرتا ہے، جو بندہ مومن نیکی کرے گا، اس کے لیے اس کا بدلہ کم سے کم 10 گنا ہے، وازید، اور اس سے کہیں گنا زیادہ۔ کتنا زیادہ؟ ایک اور حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ 700 گنا تک۔ ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا، اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کے اور اس کے اندر اضافہ کر کے 10 گنا تو منیمم ہے، کم سے کم، اس سے زیادہ 700 گنا تک، اور مزید آگے ارشاد فرمایا دوسرے روایتوں کے اندر کہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، یعنی کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ بعض نیکیاں تو ایسی ہیں جو 700 گنا سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو جو شخص ایک بھی نیکی کرے گا اسے کم سے کم بدلہ 10 گنا ملے گا، یا اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ مثلها او اغفر، اور جو انسان کوئی برائی کمائے گا، کوئی گناہ کرے گا، تو اس گناہ کا بدلہ ایک گناہ کا ایک ہی ملے گا، یا وہ بھی اللہ کی رحمت سے اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ نیکی کرے گا تو کم سے کم 10، اس سے زیادہ بڑھا چلا کے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور گناہ کرے گا تو ایک کا بدلہ صرف ایک گناہ کا بدلہ صرف ایک، جب وہ بھی اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ومن تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کے ذریعے، جو اطاعت کے ذریعے میرے قریب آئے گا ایک بالشت، جو میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آئے گا. میرے قریب آئے گا سے مراد کیا ہے؟ اللہ تو اپنے عرش پہ مستوی ہے، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش، بندے تو زمین کے اوپر ہیں، مخلوق زمین کے اوپر اس کی عبادت کر رہی ہے، نیکیاں اطاعت کر رہی ہے. مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی اطاعت کے راستے پہ چلتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو اپنے رب کی رضا کو ڈھونڈتا ہے، نیک اعمال کر کے، اچھے اعمال کر کے جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے. اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ جو میرے قریب ہوگا ایک بالشت، تو میں اس کے قریب ہوں گا ایک ہاتھ. یعنی میرا بندہ میری اطاعت کر کے، میری عبادت کر کے مجھ سے قریب ہوگا اگر ایک بالشت. یہ ایک مثال ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے گی، گویا ایک ہاتھ اس کے قریب آ جائے گی. یہ رحمتیں، برکتیں یا نسائم الرحمہ اس کے ایک ہاتھ اس کے قریب آ جائیں گے. ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا. اور بندہ اللہ کے قریب ہوگا ایک ہاتھ، اللہ کی رحمتیں برکتیں اس کے قریب ہوں گی دو ہاتھ. ومن اتانی یمشی. اللہ نے فرمایا جو میری طرف آئے گا چلتے ہوئے، یعنی جو میرے راستے پہ چلے گا، میری یعنی نیکیوں کے راستے پہ چلے گا، جو میرا بندہ نیکیوں کے راستے پہ چلے گا، میری طرف آئے گا چلتے ہوئے، اتیتہ ہر ولا، تو میں بھاگتے ہوئے اس کی طرف آؤں گا. مفہوم یہ ہے کہ میری رحمتیں، میری برکتیں، میری رضا اس کی طرف لپکتی ہوئی آئیں گی، بھاگتے ہوئے آئیں گی. بندہ تو نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا، اس کی مغفرت، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں بندے کی طرف لپکتے ہوئے، بھاگتے ہوئے اس کی طرف آتی ہیں. ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ. اور جو مجھ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس زمین کو بھر کے گناہوں کو لے کے آ جائے، جو اس حال میں مجھ سے ملاقات کر لے میرا بندہ کہ اس زمین بھر کے گناہ، اپنے گناہوں سے زمین کو بل دے، زمین بھر کے گناہ کر لے، پھر میرے پاس آ جائے. ثم لا یشرک بی شیئا. پھر شرط یہ ہے کہ اس نے سارے گناہ کیے ہوں مگر میری ذات میں، میری صفات میں، میری عبادت میں کسی کو شریک مقرر نہ کیا ہو، کسی بھی قسم کا شرک نہ کیا ہو، عقیدہ ٹھوس ہو، کتاب و سنت کے مطابق عقیدے کے اندر کوئی لچک نہ ہو، کوئی لغزش نہ ہو، کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، خالص عقیدہ خالص ہو، رب کی رضا کے لیے اپنے دین کو خالص کیا ہو اللہ کے لیے، یعنی کسی بھی طرح کا شرک نہ کیا ہو. باقی گناہوں سے اپنے زمین کو بل دے لیکن اسے شرک نہیں کیا. لقیتہ بمثلھا مغفرہ. میں اتنی ہی مغفرت لے کے اسے ملاقات کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو اس توحید کی برکت سے معاف فرما دے گا. یہ بہت ایک عظیم حدیث ہے جو ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم خوب کثرت سے نیک اعمال کریں، خوب کثرت سے نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور محنت کریں اور جد و جہد کریں تاکہ ہم اور زیادہ رحمتیں، برکتیں، اجر و ثواب کو سمیٹ سکیں. تو یہ انشاءاللہ عشرہ ذی الحج شروع ہو رہا ہے، بڑے افضل ایام ہیں. دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ بہترین، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ جو ہے نا وہ عظمت والے اور اجر و ثواب والے ہیں. ان دنوں کے اندر کیا گیا نیک اعمال باقی دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے کہیں گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جھونکے ہیں، یہ نسائم الرحمہ ہیں جنہیں سمیٹنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ہماری سیریز چلتی جاری رہے گی. اگلے دروس کے اندر اس کے فضیلتیں اور بعض احکام و مسائل بیان ہوں گے، اور کیا کام ہمیں کرنے ہیں یہ بیان ہوں گے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور استقامت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.